السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی اہم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو پہلی اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی جو کہ کاکول میں واقع ہے، وہاں پر پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بھارت کو آئندہ جنگ میں واضح نتائج کا اشارہ دیا ہے، اور بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر نیوکلیئر انوائرمنٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلی تو بات ہے یہ دونوں ممالک کے لیے کچھ اچھی بات ثابت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان پر بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور لگائے گئے تھے، جس کی صورت میں انہوں نے جارحیت کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بنیان مرصوص میں جس طرح پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ایک فولاد کی طرح کھڑی تھی، اب بھی پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام محب وطن پاکستان یک زبان ہیں، ایک متحد قوم کی طرح کھڑے ہیں، اور افواج پاکستان نے قوم کی حمایتوں سے ہی سرحدوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ جتنا کردار کلیدی فوج کا ہے ان ساری فتوحات میں، ان ساری کامیابیوں میں، اتنا ہی کردار عوام کا فوج کی ان کامیابیوں میں شامل ہے۔ تو یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے، اور انہوں نے بھارت کو واضح طور پر تنبیہ کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی بے بنیاد الزامات لگانے کی کوشش کی تو اس کا نقصان بہت بھاری اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر بات ایٹمی دھماکوں تک جاتی ہے، اگر ایٹمی ایڈونچر تک یہ بات جاتی ہے تو بھی دونوں ممالک کے لیے یہ بہت خلاف توقع بات ثابت ہوگی، اور اس جنگ کی دونوں ممالک کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ جو افغانستان میں پچھلے چند دنوں میں حالات خراب ہیں اور جس کی وجہ سے مسلسل اشتعال انگیزی جاری ہے، کبھی وہاں سے حملے، کبھی یہاں سے حملے، کبھی طالبان حملے کرتے ہیں، کبھی پاکستان کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا ہے، تو ان تمام حملوں کو روکنے کے لیے آج سے چند دن قبل ایک وقتی طور پر سیز فائر معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس سیز فائر معاہدے کے دوران ہم یہ مذاکرات کریں گے جس کی صورت میں مستقل طور پر جنگ بندی ہو سکے۔ تو پھر 2 دن کا سیز فائر ہوا، جمعے کے دن شام 6 بجے وہ سیز فائر ختم ہوا، پھر 1 دن کے لیے وہ سیز فائر بڑھا دیا گیا، اور آج پاکستانی وفد جو کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں دوحہ پہنچا، قطر کے شہر دوحہ میں، جہاں پر قطر کے جو چیف انٹیلیجنس ہے انہوں نے میزبانی کی، اور اسی طرح طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب بھی افغانستان کی جو وفد تھا اس کی صدارت کرتے ہوئے دوحہ میں پہنچے، اور جہاں پر آج قطر کے شہر دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کا پہلا مذاکراتی دور قائم ہوا، اور وہ مکمل بھی ہو چکا ہے، اور اس میں مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی اس کی تصدیق باقی ہے۔ آگے ایک جو جنگ جاری ہے اور جنگ رکوانے کے لیے جو پوری دنیا میں اس وقت ایک شخصیت مشہور ہے، ان کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے متعلق۔ یعنی صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جنگ رکوانا میرے لیے آسان ہے اور یہ میرا پسندیدہ مشغلہ بھی ہے، اور میں اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہوں، لیکن پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ رکوائیں، لیکن امریکہ میں اس وقت اور بہت سے کام ہیں۔ یعنی ایک حساب سے انہوں نے اس سے ایک لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ فی الفور امریکہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ رکوا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آیا یہ جنگ امریکہ کے حق میں بہتر ہے اس وجہ سے رکوائی نہیں جا رہی؟ یہ اس طرح کی مزید معلومات، اس طرح کے مزید جو باتیں ہیں وہ اس وقت قبل از وقت کہی جائیں گی۔ آگے آنے والے لمحات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں یہ جنگ نہیں رکوائی۔ اور اسی طرح پچھلے دنوں جو کہ
PK میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، ان کی کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کابینہ میں 8 وزراء شامل ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، بانی پاکستان تحریک انصاف PTI وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد سہیل عباس افریدی نے اس کو تشکیل دیا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں 8 وزیر ہوں گے، اور آنے والے مرحلے میں شاید ان وزراء کی تعداد کو بڑھایا جا سکے، اور بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں، یعنی 1-2 دنوں میں اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر لیا جائے گا، اور ان سے حلف بھی لے لیا جائے گا، کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ کو خود حلف اٹھائے ہوئے، اور ابھی تک ان کی کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی۔ خواجہ آصف نے، جو آج دوحہ میں موجود تھے قطر کے شہر میں، وہاں پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم کابل کے حکمران کو بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی یہ واضح انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے وزراء اس وقت بھارت میں رہ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو روکا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، اور ان کو یہ واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ ایسی سازشوں سے، شر پسند عناصر سے جس حد تک ہو سکے بچا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے آج کی جو خبریں تھی، آج کی جو اطلاعات تھی، اس میں یہ بتایا کہ گل بہار گروپ، جو کہ خارجیوں کا ایک گروپ ہے، مختلف گروپوں کے نام ہیں، اس میں تقریباً 60 کے 70 خارجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کا، اور انہوں نے اور بھی مختلف گروپوں کے نام لیے، بعض گروپوں کے 100 سے زائد خارجی مارے گئے، یہ ان کا کہنا تھا، جس کے ابھی کوئی بھی تصدیق نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ گل بہار گروپ کے 60 سے 70 خارجی ہم نے اس جنگ میں سیز فائر سے پہلے ہلاک کیے ہیں۔ پھر وہی سیز فائر جو آج سے چند دن پہلے حماس اور اسرائیل کے درمیان واقع ہوا، اسرائیل مسلسل اس کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو شہید کیا، جس میں 7 بچے اور 3 خواتین بھی شامل تھے، لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں کی جا رہی، اور اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا۔ صرف ایک دفعہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم امن پسند ہے، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا، اور اب معاہدے کے بعد اس کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہے ہیں، مسلسل ڈرون پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات سننے میں آئی تھی کہ جو 400-500 ٹرک رفح باؤنڈری پر موجود تھا، اس میں سے تقریباً 50 سے 60 ٹرک کو ابھی تک اندر جانے کی اجازت دی ہے، یہاں تک کہ معاہدے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ پہلے دن صرف 400 ٹرک جائیں گے، اور اس کے بعد یہ لمٹ ختم کر دی جائے گی، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک جو ٹرکوں کی تعداد غزہ میں داخل ہو چکی ہے وہ صرف 50 سے 60 ہے۔ آگے، کینیڈا میں اسلامک سینٹر کے بانی ممبر کو مسجد کے قریب قتل کر دیا گیا۔ یہ 80 برس ان کی عمر تھی، اور کینیڈا میں ان کو قتل کر دیا گیا، جان کی بازی کھونی پڑی، اور اسلامی کمیونٹی نے فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مجرموں کو جلد از جلد پکڑا جائے، انصاف دلایا جائے ان کے قتل کا، کیونکہ یہ مسجد کے امام بھی تھے اور بانی بھی تھے، اور ان کی وجہ کیا تھی قتل کی، یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ سعودیہ پبلک سیکٹر کی درجہ بندی میں مدینہ سر فہرست ہے۔ سعودیہ نے اپنے پبلک سیکٹر کی شامل کی ہیں شہروں کی فہرست، اور اس میں مدینہ پہلے نمبر پر ہے، اور رپورٹ میں 200 سے زائد سرکاری اہلکاروں اور 100 بین الاقوامی ماہرین کی معاونت لی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک رپورٹ تشکیل دی تھی۔ اور اسی طرح چین میں کرپشن کے الزامات میں 9 سینئر فوجی جرنیلوں کو سزائے موت دی گئی ہے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا ہے کرپشن کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ چین اس وقت کامیابی کی راہ میں ہموار گامزن ہے، کیونکہ وہ اپنے کرپشن ہونے والے وزراء کو، جرنیلوں کو، فوجیوں کو فی الفور سزا دیتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے سوچ سکے۔
جو کرکٹ کے کھیل سے، میدانوں کے کھیل سے اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد شاید T20 کا کپتان بدل کے سلمان علی آغا کی جگہ شاہین شاہ افریدی کو بنایا جائے گا، لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ T20 کپتان بدلنے کے باوجود ون ڈے کا کپتان بدلا جا رہا ہے اور وہاں محمد رضوان کی جگہ شاہین شاہ افریدی کو مضبوط ترین امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ بعض اور بھی امیدوار ہیں، بعض ذرائع کے مطابق PCB نے وزیر بابر اعظم سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ دوبارہ ون ڈے کی کپتانی سے بالے، تاہم ان کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو میٹنگ طلب کر لی گئی ہے اور بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مائک ہیسن کی بھی یہی خواہش ہے کہ ون ڈے کے کپتان کو فوری طور پر بدلا جا سکے۔ اسی طرح فلم دنگل میں عامر خان کے ساتھ آنے والی زائرہ وسیم نے اچانک نکاح کر لیا اور اس کی تصاویر بھی اپنے سماجی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر شیئر کی ہے، اور 2019 میں انہوں نے مذہبی بنیادوں پر فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ دنگل میں وہ عامر خان کے ساتھ آئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور اب ان کی نکاح کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔